अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। कल जी एक खबर आई कि मरियम नवाज के बेटे जुनेद सफ्दर की और आयशा सैफ की डिवोर्स हो गई है। आज मरियम नवाज की साबका बहू ने तमाम कट्टे चट्टे खोल दिए हैं, बल्कि मरियम नवाज की तो मट्टी ही पलीत कर दी है कि किस तरह ये तलाक हुई, रीजन क्या बनी। इस पर जनाब पाकिस्तान के नेशनल टीवी चैनल पर एक बड़ी खबर चली है कि मरियम नवाज की वजह से ये तलाक हुई है। यानी एक ऐसी औरत जिसने अपने अकलौते बेटे का घर नहीं चलने दिया, अपने बेटे का घर नहीं बसने दिया, जो अपने बेटे की खुशियों पर डायन बन गई, वो औरत पाकिस्तान कैसे चला सकती है, पाकिस्तान को किस तरह से वो हंसता बसता देख सकती है। जरा आप सुनिए कि टैलेंट न्यूज इस पर क्या कहता है कि तलाक की असल वजह क्या बनी है। जुनेद सफदर की साबका अहलिया आयशा सैफ ने मरियम नवाज को तलाक का जिम्मेदार करार दे दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि मुझे कभी वो सुकून और मोहब्बत नहीं मिली जो शोहर देता है। सुकून दौलत और ऐशो इशरत से ज्यादा जरूरी होता है। प्राइवेसी हर शख्स के लिए इंतहाई अहम होती है, लेकिन मेरी साबका सास मरियम नवाज को ये बात समझ नहीं आती थी कि सुकून कितना जरूरी होता है। आयशा सैफ ने कहा कि मैं तलाक से खुश हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। आम खबर से मुतालिक अपडेट किया जा रहा है। जुनेद सफदर की साबका अहलिया आयशा सैफ ने मरियम नवाज को तलाक का जिम्मेदार करार दे दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि मुझे कभी वो सुकून और मोहब्बत नहीं मिली जो हर शोहर देता है। सुकून दौलत और ऐशो इशरत से ज्यादा जरूरी होता है। प्राइवेसी हर शख्स के लिए इंतहाई अहम होती है, लेकिन मेरी साबका सास मरियम नवाज को ये बात समझ नहीं आती थी कि सुकून कितना जरूरी होता है। आयशा सैफ ने कहा कि मैं तलाक से खुश हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। ये खबर मैंने आपको रात को ही दे दी थी कि ये जो डिवोर्स हुई है ना, इसमें जो बुनियादी किरदार है वो मरियम नवाज का है। क्योंकि मरियम नवाज अपने बेटे को, वो जो एक टिपिकल बहू होती है ना कि पुत्र तू थल्ले नहीं लाग के रहना, पुत्र तू बीवी नू मेरी मर्जी के मुताबिक चलाना है, वो जो एक पाकिस्तान के अंदर एक मेंटेलिटी है, सास बहू की जो एक फाइट होती है, और वही उसी टिपिकल तरीके पर मरियम नवाज चली हुई थी। और उसने ऐसी खप डाली, ऐसी लड़ाई दिलवाई, ऐसे बेटे की खुशियों पर वो डायन बन के बैठी कि उसने तलाक करवा कर ही छोड़ी। तो ये तमाशा हुआ है। अंदाजा करें एक औरत की मेंटेलिटी का, जो ये नहीं चाहती कि उसके बेटे का घर चल जाए, वो मुल्क क्या चलाएगी, वो मुल्क को कैसे हंसता बसता देख सकती है। ये औरत चाहे तो पूरा मुल्क को बर्बाद कर दे, जैसे इन लोगों ने पहले मुल्क का बेड़ा घर किया है। तो ये तो है एक खबर। दूसरी तरफ जनाब, इस्लामाबाद के अंदर गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। आज आपको पता है जुमे का दिन है। फलस्तीन के अंदर जो जंग लगी हुई है बड़ी खतरनाक हो चुकी है। हमें एहसास नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो देखे ना, हमारी अपनी औकात ही नहीं है कि हमने तो फलस्तीन वाला माहौल तो अपने मुल्क में बनाया हुआ है। हम तो जो इसराइली गजा के साथ कर रहे हैं, हम तो अपने मुल्क के साथ कर रहे हैं। आज इसराइल ने क्या वार्निंग दी है? इसराइल ने कहा जो 11 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं ना गजा के अंदर, शहर खाली कर दें। यह आज बाकायदा धमकी दी गई है, शहर खाली कर दें, हमने जमीनी ऑपरेशन करना है, हमने पूरे शहर को ऐसे कारपेट कर देना है, मलिया मेट कर देना है, शहर छोड़कर निकल जाएं। यहां पे क्या हो रहा है? 11 लाख को कहा गया ना कि शहर खाली कर दें, निकल जाएं। कहां जाए बेचारे? पाकिस्तान में क्या हो रहा है? अंदाजा लगाएं जरा, गिने पिछले एक साल में कितने पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए हैं। 11 लाख से नंबर बड़ा होगा। तो लिहाजा पाकिस्तान जिसके अपने मकबूजा सी सूरत हाल है, हमास वो गजा वाली सूरत हाल है, फलस्तीन वाली सूरत हाल है, वहां पे क्या फलस्तीन का जिक्र होना है, वहां पे क्या गजा का जिक्र होना है। बहरहाल पीटीआई के लोगों ने कल भी दरखास्त दी, इससे पहले भी दरखास्त दायर की कि हम पेशावर के अंदर निकलना चाहते हैं, हम इस्लामाबाद के अंदर कर कुछ नहीं सकते। वो करना क्या है बाहर निकलकर? एहतजाज से कोई मसला हल हो जाता है? नहीं। एक सॉलिडेरिटी, एक आप कहते हैं कि एहतजाज, कि आप एक किस्म का घर बैठ के पैगाम देते हैं कि भाइयों हम तुम्हारे लिए कर कुछ नहीं सकते अमली तौर पे, लेकिन हमारी दुआएं, हमारी हमदर्दियां तुम्हारे साथ है, हम बाहर निकल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। आज लिखने पीटीआई के लोग इमरान खान के पोस्टर उठाकर फलस्तीन के हक में नारेबाजी की नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में। क्या हो जाना था कैपिटल के अंदर? पहले भी एहतजाज प्रेस क्लब के बाहर होते हैं, लेकिन जी पुलिस ने धावा बोला। अब तक
درجنوں کارکنان گرفتار ہو چکی ہیں, توڑ پھوڑ ہوئی جناب, وہاں پہ لاٹھی چارج ہوئے, گاڑیاں قبضے میں لے لی گئی ہیں. ہو کیا رہا تھا؟ فلسطین کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھا رہے تھے. تو یہ اس ملک کے اندر تماشا ہو رہا ہے کہ مظلوم کے لیے اگر آپ بولیں گے بھی تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا. تو اس طرح کے تماشے, اس طرح کی, یہ تو مطلب ایک عجیب ہی اس ملک کے اندر صورتحال ہے. دوسرے نمبر پہ جناب خان کے لیے جی ایک خوشخبری ہے. سائفر والا ایک بھونڈا سا کیس, ایک گھٹیا انتہائی بیہودہ کیس, کہ جب ایک شخص نے کہا کہ میں امریکہ کی دھمکیوں میں نہیں آؤں گا. ڈونلڈ لو ہوتا کون ہے؟ تھرڈ کلاس ایک آفیسر, بیوروکریٹ امریکہ کا, جس کے کہنے پر ہم رجیم چینج کر دیں. تو اب جناب اس کو بچانے کے لیے جنرل ریٹائرڈ باجوہ جو امریکیوں کا اعلی کار بنا, ان کو بچانے کے لیے سائفر والا کیس عمران خان پر تھوپ دیا گیا ہے. اور عمران خان نے کے وکلا نے عمران خان کی اس کیس کے اندر ضمانت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اپیل فائل کی ہوئی ہے ضمانت کے لیے. وہ بھی جو ہے وہ منڈے تک ملتوی ہو گیا تھا. کل بڑے شاندار جو ہے وہ سلمان صفدر صاحب نے دلائل دیے تھے. اب کیا ہوا؟ پی ٹی آئی کی ایک اور درخواست ہے, جیل کے اندر ٹرائل, یعنی جیل کے اندر ٹرائل اور پھر یہ جو بھونڈا مقدمہ ہے اس کو خارج کیا جائے. یعنی دو بنیادی نقطے ہیں کہ جیل کے اندر آپ ٹرائل کر رہے ہیں, کیا تماشا ہے کہ جیل سے باہر جو ہے وہ ٹرائل ہو ہی نہیں رہا. اور دوسرے نمبر پہ یہ بھونڈا سا کیس ہے, اس کو اڑایا جائے. یہ مذاق ہے پاکستان کا, یہ پاکستان کی عزت کا مذاق ہے, خود مختاری کا مذاق ہے. لہٰذا وکیل لطیف خوسہ کی جانب سے استدعا کی گئی تھی عامر فاروق صاحب سے کہ 17 اکتوبر سے پہلے یہ کیس لگا دیں, کیونکہ بڑی بدمزگی ہو جائے گی. یہ 17 اکتوبر کو عمران خان پر فرد جرم عائد کرنا چاہتے ہیں اڈیالہ جیل راولپنڈی کے اندر. اب وکیل جج صاحب نے کہا تھا چلیں میں کچھ کرتا ہوں, مناسب آرڈر دے دوں گا. اب یہ کیس یعنی سائفر کا مقدمے کا اخراج اور پلس جو جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے, ان دونوں درخواستوں کو 16 اکتوبر پیر والے دن جناب یہ جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں. اور اگر پیر والے دن یعنی فرد جرم عائد ہونے سے ایک دن پہلے اس پر کوئی حکم نامہ آ جاتا ہے, سٹے آ جاتا ہے, تو یہ اس کیس کے اندر ایک بڑا ریلیف ہوگا. یہ بھونڈا سا کیس اتنا بھونڈا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ مارچ تقریباً یہ 27 مارچ 2022 ابھی عمران خان ہی کی حکومت تھی, عدم اعتماد آ چکی تھی. خان نے کہہ دیا تھا کہ امریکیوں نے دھمکی دی ہے, سائفر آیا ہے, یہ سارے معاملات ہو گئے تھے. 27 مارچ کو پی ٹی آئی نے پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد کے اندر ایک بڑا جلسہ کیا تھا. اس کے اندر خان نے وہ لفافہ جو ہے وہ لہرایا تھا کہ امریکیوں کا خط آیا ہے. اس کے بعد جناب نجم سیٹھی پاکستان کے ایک بڑے صحافی وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا میرے پاس سیکرٹ جو لیٹر آیا ہے نا عمران خان کو, اس کی ایک کاپی میرے پاس بھی ہے. ان کا اس کی ایک کاپی میرے پاس بھی ہے, اور یہ جو ہے وہ ایک ڈرامے بازی ہے, یہ ایک مائنڈ گیم ہے جو عمران خان کھیل رہا ہے. یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, اس کی کاپی تو میرے پاس بھی ہے. اس پر جناب سینئر صحافی حامد میر کہتے ہیں I also have the copy, میرے پاس بھی اس کی کاپی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, پاکستان کے دو بڑے صحافی, نامور صحافی, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سائفر کی کاپی ہے. کسی نے انویسٹیگیشن کے لیے نہیں بلایا, کسی نے آج تک نہیں پوچھا کہ بھائیو آپ کے پاس کاپی کہاں سے آ گئی, اگر یہ اتنا بڑا سٹیٹ سیکرٹ ہے. اور اس وقت تک تو یہ ڈی کلاسیفائی بھی نہیں ہوا تھا. ڈی کلاسیفائی تو یہ آخری رات کو ہوا, یہ جو 9 اور 10 اپریل کی آخری رات تھی جب عمران خان نکل رہا تھا پی ایم ہاؤس سے. اس وقت کابینہ کی ایک میٹنگ ہوئی تھی, اس کابینہ کی میٹنگ کے اندر اس سیکرٹ ڈاکومنٹ کو ڈی کلاسیفائی کیا تھا. لیکن یہ ہے 27 مارچ کی بات جب عمران خان نے پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کیا تھا اور وہ لہرایا تھا لیٹر. اس دن یہ دونوں صاحبان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کاپی ہے بھائی جان. ان کے پاس کاپی کہاں سے چلی گئی؟ کسی نے مذاق میں بھی پوچھا, نوٹس بھیجا کہ بتائیں آپ کے پاس کاپی اتنے بڑے سٹیٹ سیکرٹ کی کیسے آ گئی؟ اور پھر وہی سائفر جو ہے وہ شہباز شریف کے پاس سینکڑوں دنوں تک رہا, اور اس پر نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ بھی ہوئی. لیکن عمران خان نے جی پاکستان کے راز بیچ دیے ہیں, اس پر سٹیٹ سیکرٹ لگانا ہے اور پھر سزائے موت دینی ہے یا عمر قید کی سزا سنانی ہے. تو یہ بونڈا سا کیس ہے, ایک تماشا ہے, ایک ڈرامہ ہے. اس کے اندر اگر 16 ستمبر کو عمران اس پر سٹے مل جاتا ہے
تو یہ ایک بڑا ریلیف ہوگا، اور ہو سکتا ہے طاقتور بھی یہی چاہ رہے ہوں کہ وہ اصل میں سائفر کے ذریعے تو عمران خان کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی ڈیل بن جائے، عمران خان ڈر کے ملک سے بھاگ جائے، لیکن عمران خان نے کل بڑا واضح پیغام دے دیا تھا، بھائی جان ملک نہیں چھوڑوں گا، جیل میں مر جاؤں گا، ملک نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ یہ طاقتور لڑکوں کو بھی پتا ہے کہ جس دن ٹرائل شروع ہو گیا سائفر پر، پھر اس میں پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا، کون کون پھنس جائے گا۔ یہ تو ڈرانے کے لیے کیس بنایا گیا ہے، ادروائز سب کو پتا ہے کہ اس پہ جب جرا ہوگی، اس کے جب پرخچے اڑیں گے، دلائل ہوں گے، تو باجوہ بھی نہیں بچے گا، پھر ان کا کوئی اور بڑا چھوٹا بھی نہیں بچے گا، یہ سارے رگڑے جائیں گے۔ اگر انہوں نے اسی طرح سٹیٹ سیکرٹ کرنی ہے تو پھر سٹیٹ سیکرٹ کس نے کس کو دیے ہوئے ہیں، پھر سارے کٹے چھٹے کھلیں گے۔ باؤ جی کا جو پلان ہے وہ چینج ہوا ہے، پہلے باؤ جی کے طیارے نے اسلام آباد آنا تھا، اب جناب طیارہ نواز شریف کو لے کر پاکستان کے لیے صبح 8:30 بجے متحدہ عرب امارات سے روزانہ ہوگا، اور نواز شریف کا خصوصی طیارہ دوپہر 12 بجے لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا۔ اب کچھ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف ابھی بھی پاکستان نہیں آئیں گے، سعودی عرب جا رہے ہیں، گئے ہوئے ہیں، سعودی عرب سے یو اے ای جائیں گے، اور ہو سکتا ہے یو اے ای سٹے کریں یا یو اے ای سے لندن چلے جائیں۔ ابھی بھی نواز شریف کی جو واپسی ہے نا وہ خطرے میں ہے۔ اور دوسری طرف جناب قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں ایک بڑا کیس جناب پہنچ چکا ہے۔ یہ جو ایم پی او کے تحت گرفتاریاں ہوتی ہیں کہ کسی کو بھی رگڑ دو کہ یہ امن و اما کے اندر جناب خطرہ بن چکا ہے، اس کو گرفتار کیا جائے، تو اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، پشاور ہائی کورٹ کے اندر، لاہور ہائی کورٹ کے اندر سے اس حوالے سے فیصلے آ چکے ہیں۔ اب یہ کیس جناب جا چکا ہے سپریم کورٹ، 19 اکتوبر کو اس پر سماعت ہوگی، تو اگر اس پر جرا ہوتی ہے اور اس پر جناب یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں تو یہ طاقتوروں کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگا، اور اگر اس پر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے یا سپریم کورٹ یہ جو انگریزوں کے دور کا ایم پی او کا قانون بنا ہوا ہے اس کو اڑا دیتی ہے تو یہ ایک بڑی چیز ہوگی۔ کیونکہ آج فاروق حبیب کی اہلیہ نے خط لکھا ہے، انہوں نے کہا مجھے یہ خدشہ ہے کہ میرے ہسبینڈ پر شدید ترین تشدد کیا جا رہا ہوگا، ان کی پولیٹیکل جو ہمدردیاں ہیں، جو ان کی ایک وفا ہے عمران خان کے ساتھ، وہ تبدیل کرنے کے لیے، تو ایفیلیشن تبدیل کرنے کے لیے مجھے خدشہ ہے میرے ہسبینڈ پر حملہ وہ تشدد ہو رہا ہوگا، اور میرے ہسبینڈ کا کوئی پتہ نہیں کدھر ہے، نہ وہ گرفتار ہیں، نہ پتہ نہیں کدھر ان کو رکھا گیا ہے، پہلے بھی بے شمار لوگوں کو ایسے ہی پکڑا گیا اور پھر وہ انٹرویوز کروائے گئے، پریس کانفرنس کروائیں گئی، تو لہٰذا میرے ہسبینڈ کا پتہ چلایا جائے، انہیں بازیاب کروایا جائے۔ تو اس حوالے سے بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خط لکھ دیا گیا ہے۔ تو اب پاکستان کے عدالتوں کا اصل امتحان ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے نواز شریف کو ضمانت دیتی ہیں کہ مفرور بگوڑے تم واپس آ گئے ہو، آؤ تم اب وزیر اعظم بن جاؤ، یا پاکستان کے اندر جو انصاف کا قتل عام ہو رہا ہے اس پر وہ فیصلے کرتی ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔